الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 4 میں 10 آیات ہیں اور اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، اس اعتبار سے آپ ابو البشر ہیں، یعنی ساری انسانیت کے والد ہیں، اور آپ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے دنیا میں انسان کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے لیے ہم نے آدم کو تخلیق کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اعلان اللہ نے فرشتوں کے سامنے کیا اور اس تعبیر کے ساتھ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ آدم کو یعنی انسان کو اللہ اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنے والے ہیں۔ یہ انسان کی عظمت اور انسان کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان کرتا ہے اور دیگر مخلوقات میں انسان کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ فرشتوں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس اعلان پر یہ عرض کیا کہ اے اللہ، اگر آپ زمین پر ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد آپ کی عبادت، ذکر، اذکار و تسبیحات ہے، تو پھر تو ہم آپ کی تسبیحات میں پہلے سے مشغول ہیں، تو اس آدم کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات فرمائی کہ آدم کی تخلیق کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر اللہ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت آدم کو ایسا علم عطا فرمایا، وعلم آدم الاسماء كلها، ایسا علم عطا فرمایا کہ فرشتوں کے سامنے اس علم کے اظہار کر کے آدم نے اپنی برتری، اپنی فوقیت اور فضیلت ثابت کر دی، اور فرشتے اس علم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے اظہار پر قادر نہ ہو سکے، اور انہوں نے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار ان الفاظ سے کیا کہ اے اللہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آدم کی فضیلت کو فرشتوں پر ثابت کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی تھا۔ ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کا اور ایک سجدہ ہوتا ہے عظمت اور کسی کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کرنے کا۔ پچھلی شریعتوں میں ایک عمل یہ رائج تھا کہ کچھ لوگ بڑوں کو سجدہ کرتے، مثلا اولاد اپنے والدین کو سجدہ کرتی، یا مثال کے طور پر کوئی شاگرد ہے اپنے استاد کو سجدہ کرتا، کوئی چھوٹا اپنے بڑے کو سجدہ کرتا، اور اس جھکنے یا سجدہ کرنے کو تعظیم کا سجدہ کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تاکہ تمہارے سامنے آدم کی عظمت مزید واضح ہو جائے اور تم اس کا عملاً اقرار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعمیل حکم میں فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جنات میں سے تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اپنی عبادت اور اپنی ذکر و اذکار کی مشغولیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کر چکا تھا، اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ قرآن کریم نے اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ابا واستکبر۔ ایک تو وہ نافرمان ہوا اور دوسرا اس نے تکبر کیا۔ نافرمانی تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس نے اطاعت نہیں کی، اور تکبر یہ تھا کہ سورہ اعراف میں ہے اور دیگر کئی صورتوں میں بھی اس قصے کو بیان کیا گیا ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کو مٹی پر فوقیت حاصل ہے، تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ
ابلیس یعنی شیطان کے اس عمل سے جو اس نے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے کیا، ناراض ہوئے اور اس کو اپنی بارگاہ سے نکلنے کا حکم دے دیا، اور وہاں سے دنیا میں خیر اور شر کے سلسلوں کا آغاز ہوا۔ اور پھر اسی ابلیس نے حضرت آدم کو اور بعد میں ان کی پیدا ہونے والی بیوی حضرت حوا کو ورغلایا اور ان کو ایک غلطی میں مبتلا کیا اور ان سے ایک ایسا عمل کروا دیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف تھا۔ اس کے نتیجے میں آدم کو جنت سے نکلنا پڑا اور دنیا پر آباد ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بتائی کہ اب آدم ایک مدت مقرر تک دنیا میں رہیں گے، ان کی اولادیں بھی دنیا میں رہیں گی، اور اس کے بعد پھر ان کے اعمال اچھے یا برے کا فیصلہ ہوگا، اور پھر ان کو واپس ان کے اصل ٹھکانے یعنی جنت میں بھیجا جائے گا۔ جو کامیاب ہوگا وہ جنت کا مقیم ہوگا، اور جو ناکام ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور یہ خیر و شر کا سلسلہ آدم اور ان کی اولاد کے ساتھ جاری ہوا، اور وہ ابلیس جو ان کا دشمن بنا، یہ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اگلے رکوع میں جو سورہ بقرہ کا 5واں رکوع ہے، یہاں سے قرآن کریم نے ایک نئے موضوع کا آغاز کیا ہے، اور وہ موضوع ہے بنی اسرائیل کا تعارف، بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور بنی اسرائیل کا کفران نعمت۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً 35 صورتیں ایسی ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حالات کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے تفصیلی قصہ اور سب سے تفصیلی حالات و واقعات سورہ بقرہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اس 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کے آغاز، بنی اسرائیل کے تذکرے کا آغاز ہوتا ہے، جو اس سورت کے اس پارے کے اختتام تک تقریباً جاری رہتا ہے۔ بنی اسرائیل کے حالات و واقعات کو سمجھنے سے پہلے ہم بنی اسرائیل کا تعارف سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک پیغمبر بھیجے جن کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اسی پارے کے آخر میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسماعیل تھا، دوسرے کا نام اسحاق تھا، اور دونوں اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کو آگے پھر بیٹا دیا، اور ان کا نام یعقوب تھا، اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو ابراہیم کے پوتے اسحاق، ابراہیم کے پوتے یعقوب جو اسحاق کے بیٹے ہیں، ان کا ایک لقب اسرائیل بھی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے، اور ان 12 بیٹوں کی اولاد 12 قبیلوں میں تبدیل ہو گئی، اور وہ 12 قبیلے دنیا میں پھیل گئے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پوتے بھی ہیں، ان کے 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل ہے، اور ان بنی اسرائیل کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہوا کہ ان میں بے شمار پیغمبر آئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا اور یحییٰ، حضرت داؤد و حضرت سلیمان، اور کئی نبیوں کی طویل فہرست ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر بھی کیا ہے، اور اکثر کے نام ذکر نہیں کیے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تقریباً 70,000 نبی اللہ نے صرف بنی اسرائیل میں بھیجے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں اور ان کے بیٹے یعقوب کی اولاد میں جاری ہونے والے اس سلسلے کو بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں سے قرآن کریم بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے۔ چونکہ یہ صورت مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد آباد تھی، ان کے مختلف قبیلے مدینہ اور اس کے ارد گرد علاقوں میں رہتے تھے، اور وہ اصل میں یہاں اس وجہ سے آ کر آباد ہوئے تھے آخری پیغمبر کی تلاش میں، آخری پیغمبر کے انتظار میں، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ آخری پیغمبر جس سرزمین پر آئیں گے وہ مدینہ کی سرزمین ہوگی جس کا پرانا نام یثرب ہے۔ تو وہ آخری پیغمبر کے انتظار میں یہاں مقیم تھے، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر کی۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل پر ہونے والی ان نعمتوں اور انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ان نعمتوں کے حاصل ہونے پر جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا
کہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت کرو گے اور سب سے بڑھ کر آخری نبی کے مقتدا بنو گے، آخری نبی کے مقتدی بنو گے اور اس کی اتباع کرو گے اور تم اس وعدے کو پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو آیات نازل فرمائیں اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایات دی، اس کی تصدیق کر کے اس پر ایمان لا کر تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر لو۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات دیے گئے اس کی فہرست طویل ہے، جس قرآن عظیم نے ذکر کی ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، ان کو زمین کی بادشاہت عطا کی، ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا، مصر پر ان کو حکمران بنایا، شام کی سرزمین کا اقتدار اور حکومت ان کو عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو نیل کی موجوں میں غرق کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتارا، ان پر دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا، ان کے لیے صحرا میں پتھروں سے پانی جاری کیا، دریا میں ان کے لیے 12 راستے بنائے، اور اسی طرح اور انعامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ان کا ذکر کیا گیا۔ ان کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غرق کر دیا۔ اور پھر بنی اسرائیل نے جو کفران نعمت کیا اس کی بھی ایک طویل فہرست ہے جو ان رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے شرک کیا، بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کی، بنی اسرائیل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے انکار کیا، بنی اسرائیل نے اللہ کے نبیوں کو ایذا اور تکلیف پہنچائی، بنی اسرائیل نے اللہ کے پیغمبروں اور ان کے نبیوں کو قتل تک کر دیا۔ اور یہ سارے حالات اور واقعات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذکر فرمائے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے انعامات نازل کر رہے ہیں اور دوسری طرف بنی اسرائیل کفران نعمت کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو نہ تمہیں نبوت ملتی اور نہ تمہیں بادشاہت ملتی۔ دین اور دنیا 2 چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کا حاصل ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ بادشاہت کا ہوتا ہے، اقتدار اور حکومت کا ہوتا ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو وہ بھی عطا کیا۔ دینی اعتبار سے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ نبوت اور رسالت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ بھی عطا کیا اور ان کو کتابیں دیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے نبیوں کی بھی ناقدری کی، وحی کی بھی ناقدری کی، اللہ کی کتابوں کی بھی ناقدری کی اور اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے بادشاہت اور اقتدار کی بھی ناقدری کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ کا غصہ اور غضب ان پر نازل ہوا، اللہ کا عذاب ان پر آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو مختلف طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان ساری آیات اور رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے وہ حالات ذکر فرمائے۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 67 سے بنی اسرائیل کے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے جس واقعہ میں گائے کا تذکرہ آتا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ ہے کہ ایک شخص نے مال کی حرص اور لالچ میں اپنے ایک ساتھی کو قتل کر دیا تھا، اور قاتل چھپ گیا اور مقتول کے ورثاء قاتل کی تلاش میں پھرنے لگے، اور بالآخر اللہ نے نبی کو یہ وحی نازل کی کہ آپ ایک گائے لیں اور اس گائے کو ذبح کریں، اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش کے ساتھ لگایا جائے تو وہ خود اٹھ کر بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو بنی اسرائیل کج روی کا شکار ہو گئے، ان کو اس بات پر یقین نہیں آیا، انہوں نے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اچھا ہم گائے لیں گے تو وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے، اس کی تفصیلات کے بارے میں ایسے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ جس کے جواب قرآن کریم نے ارشاد فرمائے، اور ان ارشادات کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اس گائے کا حصول اور اس کی تلاش مشکل ہوتی چلی گئی، اور بالآخر وہ گائے ان کو ملی تو ان کو ایک بے بہا قیمت ادا کر کے وہ گائے لینی پڑی۔ اس گائے کو ذبح کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دل سے شرک کے ان گندے خیالات کو بھی نکالا، اور وہ جو گائے کی عظمت یا اس بچڑے کی عبادت کی وجہ سے ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھی اس کو نکالا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کا معجزہ دکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قاتل کی تلاش کا مسئلہ بھی حل ہوا کہ جب گائے کو کاٹ کر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگایا گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے، اور پھر وہ بتا کر پھر اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اللہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، کسی مرے ہوئے کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے رکوع نمبر 9 میں یہ بات بتائی ہے کہ بنی اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں، بلکہ یہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ پتھر تو ایسے ہیں کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت پائی جاتی ہے،
اور بعض پتھر ایسے ہیں جن سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ خوف خدا کی وجہ سے اپنی جگہ سے لڑک کر نیچے چلے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل ایسے بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ضابطوں کو توڑ کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ تو پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرماتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ تم نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا، حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا، تم نے نبیوں کی بے توقیری کی، اللہ کی وحی اور اس کے ارشادات کی ناقدری کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر ہے۔ تم میں سے جو لوگ اطاعت کے راستے پر ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ ان کو ملے گا، لیکن جو لوگ برے اعمال کر رہے ہیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان کے لیے تو دوزخ کا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 10 میں پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر یہ بات فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ مثال کے طور پر تم نے عہد کیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کی، مساکین کی تم مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا، لیکن تم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ان تمام اعمال کو چھوڑ دیا اور تم نے بے راہ روی کا راستہ اختیار کر لی۔ بنی اسرائیل کا ایک عمل یہ تھا کہ وہ جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے، ایک دوسرے کو قتل و قتال کرتے اور پھر ایک دوسرے پر ظلم کرتے، مال و دولت لوٹتے اور پھر بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح بھی کرتے، کبھی توڑ دیتے احکام کو، کبھی جوڑ لیتے۔ اپنی منمانی سے دین میں انہوں نے نئی نئی تعبیرات پیدا کرنی شروع کر دی تھیں۔ تو اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات فرمائی کہ تمہارا یہ طرز عمل بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ رکوع نمبر 11 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان حالات و واقعات کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، ان کو کوہ طور پر بلایا، اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بنا کر دنیا میں بھیجا اور حضرت جبرائیل کے ساتھ ان کی مدد کی اور جبرائیل کو ان کا محافظ و نگران بنایا۔ اب اللہ نے تم پر کتابیں نازل کر دیں، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، تو تمہیں چاہیے کہ ان کی اتباع کرو، پیغمبروں کے راستے پر چلو۔ لیکن بنی اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا برگزیدہ تو کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے قریبی لوگوں میں شامل ہو تو پھر تم اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہم جلد تیرے پاس پہنچ کر تجھ سے ملاقات کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ موت کی تمنا وہی کرے گا جس کو اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہو۔ بنی اسرائیل نے نافرمانیاں اتنی کی ہیں کہ یہ خدا کی ملاقات کی تمنا کبھی نہیں کر سکتے، بلکہ دنیا کی حرص و لالچ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے قریب پہنچنے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس سے بھاگے ہوئے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں، دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ رکوع نمبر 12 میں بنی اسرائیل کی ایک اور بری عادت کا ذکر کر دیا کہ جب ان کو یہ کہا جاتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے، تو بنی اسرائیل کہتے کہ ہم ایمان اس وجہ سے نہیں لاتے کہ جو فرشتہ حضور پر وحی لے کر آتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو ان کو کہا گیا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، کہ جبرائیل تمہارا دشمن کیسے ہو گیا؟ کہتے جی وہ ہمارے خلاف وحی لے کر آتا ہے، یا وہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہم پر عذاب نازل کیا، وہ ہمیں مختلف موقعوں پر تکلیفیں پہنچاتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ جبرائیل اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یعنی پیغام رساں ہیں۔ وہ اللہ کے نبیوں کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اسی چیز کو لے کر آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنا پیغام رساں بنایا ہے، اور وہ اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے پاس آتے ہیں اور وہی کچھ لاتے ہیں جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ جبرائیل اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، تو تم جبرائیل کی دشمنی سے کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ تمہیں اس راستے پر چلنا چاہیے جس کی نبیوں نے تمہیں تعلیم دی۔ لیکن بنی اسرائیل کی ایک اور خرابی یہ بتا دی کہ یہ اتباع انبیاء کی اتباع کرنے کی بجائے یہ سحر کے پیچھے چلتے ہیں،
جادو کے پیچھے چلتے ہیں، اور بالخصوص حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ذکر کر دیا کہ ان کو جب کہا جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنی بڑی بادشاہت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی بادشاہت اور سلطنت عطا کی کہ جنات اور انسانوں کو ان کے تابع کر دیا، ہوا ان کے حکم پر چلتی تھی۔ تو بنی اسرائیل کہتے کہ حضرت سلیمان کی بادشاہت کا راز جادو تھا، نعوذ باللہ، وہ اپنے جادو کے ذریعے یہ حکومت اور اقتدار چلا رہے تھے، اور اسی وجہ سے ہم سحر کرتے ہیں، سحر سیکھتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی اس بری عادت کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ اس سحر کے ذریعے میاں بیوی میں پھوٹ پیدا کرتے، جادو کے کلمات کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو یہ تو کفریہ کلمات ہیں، ناجائز اور حرام چیزیں ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے بچیں۔ اور اسی ضمن میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں کا واقعہ ذکر کر دیا کہ جن کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے امتحان بنا کر بھیجا تھا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور کہتے کہ ہم سے جادو سیکھ تو رہے ہو لیکن اس کا استعمال نہ کرنا، ہم تمہارے لیے امتحان بن کر آئے ہیں، یہ جادو تمہارے لیے اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے کے آنے کا سبب بن جائے گا، اور لوگوں نے ان کی نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ رکوع نمبر 13 میں بنی اسرائیل اور یہودیوں کے اس طرز عمل کو ذکر کیا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، دین کا استہزاء کرتے۔ تو قرآن کریم نے یہ بتایا کہ اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو، بلکہ تم اپنے نبی کی قدر کرو اور ان کا احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جو چیز بھی نازل کرے، اور اللہ کی مرضی ہے جس چیز کو وہ منسوخ کر دے۔ قرآن کا نازل ہونا، احکامات الہی کا آنا، اور کسی چیز کا تبدیل ہو جانا یا کسی چیز کا منسوخ ہو جانا، یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، کسی نبی کے اختیار میں نہیں دیا، کسی فرشتے کے اختیار میں نہیں دیا، یا کسی عام انسان کو اس کا والی وارث نہیں بنایا۔ دین کے احکام، اس کی تعبیر، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ حلال اور حرام اللہ کا فیصلہ ہے، جس چیز کو اللہ چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے اللہ حرام کر دے یا حلال کر دے، کسی انسان کو اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں۔ بنی اسرائیل کا یہ تصور تھا، ہم اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مذمت فرما دی اور فرمایا کہ لاؤ کوئی سند، کوئی دلیل یا کوئی شواہد، کہاں یہ بات لکھی ہے کہ تمہارے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا؟ بلکہ تمہاری اپنی حالت تو یہ ہے، رکوع نمبر 14 میں یہ بات فرما دی کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کس طرح؟ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ یہودی اور عیسائی دونوں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہودی بنی اسرائیل کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ گمراہی پر ہیں اور ہم حق پر ہیں، اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم حق کے راستے پر قائم ہیں اور یہودی گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، تو در حقیقت ان کے اختلاف کا فیصلہ اب یہاں ان سے کے درمیان ہو نہیں پائے گا۔ اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر کے ان کو بتا دے گا کہ تم میں سے حق پر کون تھا اور سچ کون تھا۔ لیکن اصل حق کا راستہ کیا ہے؟ اصل حق کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی اتباع کی جائے اور آنے والے نبی کی اتباع کی جائے۔ جس وقت حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف لائے تو ان کی اتباع حق کا راستہ تھا، ان کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو ان کی اتباع حق کا راستہ تھا، اور جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اب ان کی اتباع کرنا حق کا راستہ ہے۔ اگر حضرت موسیٰ کی موجودگی میں کسی نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ گمراہ ہوا، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی موجودگی میں کسی نے ان کی اتباع نہیں کی تو پھر وہ گمراہ ہوا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ان کی اتباع کرنا لازم ہے، اور اب اگر کوئی ان کی بات نہیں مانے گا تو پھر وہ گمراہ ہوگا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ سے اپنی نسبت جوڑے یا چاہے وہ حضرت موسیٰ سے اپنی نسبت جوڑے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر اس میں قرآن کریم کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنے مقام اور مرتبے کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ یہ نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بات بتاتے ہیں کہ اس کی اتباع میں رہو اور اس کی بات مان کر چلو۔ اور یہاں ایک بات یہ فرما دی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ ہے۔ تو یہودی یہ بات کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا خدا ہے، رب ہے، اور وہ وہی اس نے بھیجی ہے تو پھر اس نے قبلہ خانہ کعبہ کو کیوں بنایا، اور بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے تو ہمیں وہ قبلہ کیوں دیا؟ تو قبلہ تو ایک ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، اب اللہ کسی قبلے کا محتاج نہیں ہے،
کسی جہت کا محتاج نہیں ہے۔ مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ تم جس طرف بھی رخ کرو گے تم اللہ کو پالو گے، لیکن تمہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے انس نہیں ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تو تم نے پھر اللہ کے ایک نبی کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیسے کہہ دیا؟ تو لہٰذا اصل میں تمہاری رائے میں کج روی ہے، تم ایک غلط راستے پر چل پڑے ہو۔ تعصب نے، عناد نے، مسلمانوں سے بغض اور دشمنی نے تمہیں حق کے راستے سے دور کر دیا ہے۔ تو اس رکوع کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر یہ بات فرمائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، آپ کو ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 5 سے جو ذکر شروع ہوا تھا، آیت نمبر 40 سے ذکر شروع ہوا تھا، تو یہ بنی اسرائیل کا ذکر 121 نمبر آیت اور رکوع نمبر 14 پر آ کر مکمل ہو رہا ہے۔ ان ساری باتوں میں، ان ساری آیات میں اور ان سارے رکوعات میں بنیادی طور پر بنی اسرائیل پر ہونے والے اللہ کے انعامات کا اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کرتے ہوئے حاصل کلام یہ بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حضرت موسیٰ اپنے دور میں سچے نبی تھے، جس طرح حضرت عیسیٰ اپنے دور کے سچے نبی تھے، اسی طرح آج آپ بھی اللہ کے سچے اور برحق نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشیر اور نذیر کی صفت دے کر بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو نیک اعمال کرنے پر خوشخبری دیتے ہیں، نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں۔ آپ بشیر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے، آپ نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے۔ آپ کو ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر دور کے نبی اور ہر دور کے پیغمبر پر یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں اور یہ مخالفتیں آئی ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آپ بھی اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ جہاں تک بات ہے یہود و نصارہ کی، تو مسلمانوں کو ہدایت کر دی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ان کے ساتھ تعلق رکھو، ان کو دین کی دعوت دو، لیکن ان سے خیر کی توقع نہ رکھو، کیونکہ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاؤ گے۔ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے اتباع میں لگا دیں، تمہیں اپنے راستے پر چلائیں اور تمہیں اپنے تابع دار بنا دیں۔ اور سورہ فاتحہ کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ایسے راستے سے بچا جن لوگوں پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہود و نصارہ یہ تو خود گمراہ ہیں، اللہ کا غضب ان پر آیا اور یہ مسلمانوں کو اس راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں، تم نے ان کے راستے پر نہیں چلنا، ان سے ایسی دوستی نہیں کرنی جس دوستی کرنے سے تمہارے دین کا نقصان ہو جائے۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو آیات دی گئی ہیں تم اس کا حق ادا کرو، ان آیات کی تلاوت کرو، ان آیات کا مفہوم سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ جو اس پر عمل کرے گا اللہ کے نزدیک وہ ایمان والا ہے، اور جو اس سے راستہ چھوڑ دے گا، رخ موڑ لے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارے میں ہوگا۔ یہ بات فرما کر یا بنی اسرائیل آیت نمبر 122 اور آیت نمبر 123 میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی کلام سے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، خدا کا خوف کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے انعامات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی، اور اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے کیا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، اور اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسے کیسے انعامات کر کے تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کی، تمہیں دنیا کا اقتدار بھی دیا، تمہیں نبوت سے سرفراز اور مالا مال بھی کیا۔ اب ضرورت ہے اس چیز کی کہ تم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن جاؤ۔ تو یہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کے حالات و واقعات کا ذکر ہو گیا۔ آگے پھر آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جد امجد اور مسلمانوں کے بھی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پیش کیا ہے کہ جناب ابراہیم کون تھے، اور بنی اسرائیل کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے ان کا تعلق اور ان کے تعلیمات کی نوعیت کیا تھی۔ یہ ساری چیزیں اگلی آیات میں آ رہی ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔